مفتی صاحب اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کے لیے مناسب گھر کا انتظام کرے۔ سمجھتے ہو؟ جس طرح کا گھر اس نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے، آپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور اس کا خاندان بھی دیکھا جائے گا، تو اس کے حساب سے مناسب سا اس کو گھر دیا جائے، گیس بجلی کا بل دیا جائے۔ اگر وہ ایسے خاندان میں ہے کہ ان خاندان میں ایئر کنڈیشن کے بغیر رہنے کا رواج نہیں ہے، تو آپ کو ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی بولتے کیوں نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا عاشروہن بالمعروف، تو ہر ایک کا عرف دوسرے سے مختلف۔ اگر وہ ایسے خاندان سے تھی کہ ان کے ہاں ایئر کنڈیشن کے بغیر لڑکیاں گھروں میں گزارا نہیں کرتی تھیں، ایسے خاندان سے آئی ہے، تو گھر میں آپ کو پراپر اے سی کا انتظام بھی بولو نا کر کے دینا پڑے گا۔ اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جس خاندان میں لڑکیاں گھروں کے کام خود نہیں کرتی بلکہ نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کا کام سوائے میک اپ اور بیوٹی پارلر کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں سارے کام کس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں؟ خادموں نے، نوکروں نے، اتنے اونچے خاندان ہیں۔ تو پھر آپ کو اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی، آپ اپنے حقوق اپنی، اب منہ سے آواز نہیں نکل رہی، شادیوں پہ بیان کرتا ہوں سارے نعرے لگا۔ میں پشاور میں تھا، ایک نے نعرہ لگایا مفتی طارق مسعود زندہ باد، دوسرے نے کہا 4 شادیاں زندہ باد۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں 4 شادیاں گھول کے ہم نے پلا دی ہیں، بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا، ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات۔ نعرے لگ رہے ہیں بھائی اب تو آپ لوگ نہ لگائیں برائے مہربانی، بھائی ویڈیو نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، تو کیا تھا؟ تو اگر وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے اس کو، تو آپ کو اے سی کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ اگر نہیں عادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر ضروری بھی نہیں، آپ پہ بھی لازم نہیں ہے۔ اگر ان کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے تو آپ کو ملازم کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ اگر ان کے گھر میں رواج یہ تھا، اتنی اونچی فیملی ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے کھانا بولو نہیں پکاتی، بلکہ شوہر کے لیے بھی ملازم اور بیگم کے لیے بھی باہر سے، یہ سسٹم تھا، تو پھر آپ بھی اس سے کھانا بولتے کیوں نہیں پکوا۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نارملی درمیانے درجے کے جو خاندان ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں، تو اس خاندان سے آئی ہے تو اس کو آپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عاشروہن بالمعروف میں کیا دیکھا جائے گا؟ عرف کو، کہ اس لڑکی کے خاندان میں عرف کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرو تو تھوڑا سا اپنی حیثیت سے کم لوگوں میں کیا کرو، تاکہ آپ پر جو حقوق کا برڈن آئے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکو۔ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے، باتیں وہاں بیٹھ کے کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہائی پروفائل رشتہ ملے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو جتنی چادر ہے نا اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خلاصہ یہ کہ اس کو گھر پرووائڈ کرنا، گیس بجلی کا بل دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی۔ اگر آپ نے اس کو الگ کمرہ دیا پھر بھی ساس اور نند کی بے جا مداخلت ہے، ایک مداخلت بے جا نہیں ہوتی، جائز مداخلت ہوتی ہے، ایک ہے بے جا۔ بے جا کا کیا مطلب ہے؟ جب چاہیں دیور صاحب آ کے کمرہ کھول کے اندر جھانک لیتے ہیں، بیگم بھابھی کیا کر رہی ہے، اس کا اپنا کوئی سیپریٹ کوئی لاکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی چیزیں رکھنے کا انتظام ہی نہیں ہے۔ جب چاہیں ساس خام میں، کبھی کبھار تو ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہی اس کو کوئی اپنی پرائیویسی نہیں ہے، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کر دے۔ سمجھتے ہو؟ بعض خاندانوں میں ایسا رواج ہے کہ دیور صاحب جب چاہیں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، وہ جس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو شرم آتی ہے، سسر صاحب گھس آتے ہیں۔ بھائی جوان بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسے داخل نہیں ہوتا بیٹی کے کمرے میں، تھوڑا سا نوک کرتا ہے، اس کو سمٹنے کا موقع دیتا ہے، گھسے چلے آ رہے ہیں، وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے، نہیں جی ہمارا گھر ہے۔ اس قسم کی انٹرفیئرنس اگر ہو رہی ہو تو یہ عورت پہ ظلم ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے آپ کو اپنے والدین اور رشتہ داروں سے الگ گھر لے کر دینا
بول لو نا، واجب ہے.